اچھا تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا محرم میں یہ جو خصوصی طور پہ کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں ان کا کوئی جواز یا ان کے کوئی ممانعت ہے؟ محترم عبد المنان بھائی، بات یہ ہے کہ لباس کالے رنگ کا ہو، سفید رنگ کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، پہننا جائز ہے. اور ایک زرد رنگ کا جو لباس ہے وہ مرد کے لیے ممنوع ہے. ٹھیک ہے، زرد رنگ. ٹھیک ہے، کالا رنگ ہر مرد پہن سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نا کچھ لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے غم کی علامت. جی. اور خاص طور پر محرم الحرام میں وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا غم مناتے ہوئے یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں. تو اب چونکہ ایک مخصوص فرقہ جو یہ ایک بدعت اور پھر اس نے اس کو شعار بنا لیا ہے، اس کو بطور علامت استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، غم کی علامت بنا لیا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو محرم الحرام میں پہننے سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ بدعتی لوگوں کی مشابہت بھی نہ ہو. اور پھر یہ غم کا شعار جو بنا لیا گیا نا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، غم کسی طریقے سے بھی ہو، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ ماریں یا آپ جو ہے نا روئیں، چیخیں پیٹیں، یا کپڑوں کو ایسا پہن کر اپنے غم کا اظہار کرنے کی کوشش کریں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو غم کا ایسا اظہار جائز نہیں ہے. تو اس لیے محرم الحرام میں کوشش کر دیجیے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں جس سے بدعتی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کوئی میل جول ثابت ہو یا ان کی مشابہت ثابت ہو، اس سے بچنا چاہیے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، ایک آپ کی یہ بات سے ایک بات ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ غم کی علامت سوگ ہے، سوگ کتنا منانا چاہیے؟ تو جی، اس حوالے سے محترم عبد المنان بھائی، بات یہ ہے کہ سوگ جو ہے نا، سوگ مرد کے لیے تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بڑی بات کہنے لگا ہوں، آج اللہ کرے ہضم ہو جائے، لوگ اس کو مان لیں. مرد کے لیے 1 منٹ کا بھی سوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن کا سوگ والی حدیث اگر آپ پڑھیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ مسلمۃ، لا یحل لامرأۃ مسلمۃ، یہ الفاظ ہے، کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. کیا لفظ ہے؟ کسی مسلمان عورت کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خامد کے علاوہ کسی بھی مرد کی یا کسی بھی یعنی اس کے رشتہ دار کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. ٹھیک ہے، یہ 3 دن جو سوگ کی اجازت ہے نا، یہ صرف عورت کو ہے. مرد کا کس بات کا سوگ ہے جی؟ مرد تو قوام ہے، مرد تو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. اب مرد سوگ میں بیٹھ جائے گا تو پھر کیا جنازہ کون پڑھے گا؟ میت کو کفن کون دے گا؟ میت کو دفنائے گا کون؟ تو یہ بھی تو سارے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو مرد نہیں کر رہے ہیں نا. تو اس لیے لازم ہے کہ مرد جو ہے نا، یہ اس کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے. اور پھر عورت کے لیے حلال ہے کتنے دن؟ 3 دن. خامد فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن جو عدت جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا، اب 3 دن عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ سوگ کر سکتی ہے. اس کے بعد اس کے لیے بھی جائز، کسی بھی باپ فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، کوئی بھی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو خامد کے علاوہ جو بھی رشتہ دار فوت، اس پہ 3 دن تک سوگ کر سکتی ہے. اب دیکھیں نا، اب عورت کو بھی اجازت ہے صرف 3 دن تک سوگ کرنے کی، اور یہ غم اور سوگ 1400 سال تک چلتا رہے، یہ کس بات کا سوگ ہے؟ تو شریعت اتنے لمبے سوگ کی اجازت نہیں دیتی. اور پھر دیکھیں نا، یہ کیسا سوگ ہے کہ سارا سال ٹھیک ہے، سب کچھ کرتے رہو، اور جب ایک وہ محرم کے 10 دن پہلے آ جائیں اس وقت تم سوگ کرنا شروع کر دو. اس وقت کہو جی خوشی نہیں منانی، اس وقت کہو جی شادی نہیں کرنی، اس وقت کہو جی یہ کام نہیں کرنا. بھائی دیکھیں نا، اگر سوگ ہے تو پھر پورا سال ہی کرو. دیکھیں نا، صرف 10 محرم کو ہی سوگ یاد آتا ہے یا صرف محرم میں ہی آتا ہے؟ اب دیکھیں نا، کوئی خاص تاریخ برسی منائی گئی، برسی کا سسٹم، تو یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے. تو اس لیے ایسی بدعتوں سے بچنا ضروری ہے.